اللہ اکبر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالی نے میرے بعد اس کے علاوہ کسی کو افضل نہیں بنایا۔ یعنی ابھی ابھی تم پر ایسا شخص ظاہر ہوگا کہ میرے بعد اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو افضل نہیں بنایا، اور ہاں اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی، اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی، اس کی سفارش انبیاء کی سفارش کی طرح ہوگی۔ راوی کہتے ہیں ہم ابھی بیٹھے ہی تھے، اتنے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار مدینہ کھڑے ہو گئے اور حضور نے صدیق اکبر کو پیار بھی کیا، سرکار نے انہیں گلے بھی لگایا۔ جناب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے نا، تو سرکار مدینہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر ایسی شخصیت ہے کہ ان کی طرف سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ابو بکر ایسی شخصیت ہیں کہ آج تک مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار نے سینے سے لگایا اور حضور نے صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے، حضور کی مبارک رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے، اور صدیق اکبر کا حضور نے ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ وہ صدیق ہیں جو مہاجرین کے بھی سردار ہیں اور انصار کے بھی سردار ہیں۔ فرمایا کہ یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے مجھے اپنایا۔ فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کیا اس نے مجھے پناہ دی، لوگوں نے مجھ سے منہ موڑا اس نے اپنا تعلق مجھ سے جوڑا، لوگوں نے اپنے دروازے مجھ پر بند کیے، صدیق نے اپنے گھر کے دروازے، مال و دولت کے دروازے مجھ پر کھول دیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، سنو، جس نے ابو بکر سے بغض رکھا اللہ کی اس پر لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ جس نے ابو بکر سے بغض رکھا اس پر اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، کہ جس نے صدیق سے بغض رکھا ہے۔